بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک نئے اور خوبصورت بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے۔ ہم ڈٹے ہوئے لوگ، سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جانا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کو تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی
बातों को खोल कर हमारे सामने रखा, मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारे। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करे, फिर उससे तौबा करे। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है, मेरी जात, मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चले तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया को चलनी पड़े तो मैं कर जाता हूँ। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। एहसास, जब तबीयत हमारे यहाँ ना तेजी के साथ एहसास खत्म हुआ है, तेजी के साथ हमने इतनी नफी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका ये है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। हालांकि तरीकत तो इसका नाम था कि मैं नहीं बाकी सारे। वो तो दूसरे का इस्बात करके अपनी नफी करते थे, और यहाँ बार बार अपना इस्बात। एहसास जब पैदा होता है, एहसास, फिर उसके अंदर तवानाई आती है। फिर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने में भी खुशी महसूस करता है। फिर वो महसूस करता है कि मैं कोई ऐसा दरख्त नहीं कि जिसकी ना शाखें हो ना पत्ते हों। फिर वो कहता है मैं दरख्त हूँ पर शजरे सायादार। कोई आएगा तो फल भी खाएगा, कोई आएगा तो छांव में भी बैठे, कोई आएगा तो उसे खैर भी नसीब होगी। तो दोस्तों, मज़ीद इस तरह के बयान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।